کہ علی امین صاحب سے ہی بات ہوئی. علی امین صاحب کہتے ہیں فیصلہ کن ہوگا مئی, خان اندر نہیں رہے گا, اور انہوں نے کل پرسوں بھی 2-3 دن سے بڑی جارحانہ تقریریں کر رہے ہیں. کیا راستہ ہے ان کے پاس خان صاحب کو باہر نکالنے کا؟ علی امین صاحب کل ملے ہیں خان صاحب سے, اور میں کل بھی ملا ہوں علی امین صاحب سے, اور ابھی بھی میں انہی سے مل کے آ رہا ہوں. تو علی امین صاحب جو ہیں وہ اب خان کے کیسز میں بھی دلچسپی لے رہے ہیں, اور خاصے ایکٹیو ہیں خان کی رہائی کے لیے بھی, اور احتجاجی تحریک کو لیڈ کرنے میں. انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہر صوبے میں جہاں پہ جلسہ ہوگا, احتجاج ہوگا, میں خود جاؤں گا, اسپیئر ہیڈ کروں گا. تو بہرحال راستہ کیا ہے؟ دیکھیے راستہ احتجاج تو کر لیں گے, لیکن وہ کہتے ہیں نا مئی میں خان باہر آئے گا, یہ فیصلہ کن ہوگا. یہ کس بنیاد پہ ہو رہا ہے یہ سارا مئی میں؟ آپٹیمزم کس بات پہ ہے؟ یہ آج علی امین صاحب نے کہا. ایک تو ہم یوم 9 مئی منانے جا رہے ہیں, اس حوالے سے 9 مئی والے دن ایک اور 9 مئی کرنا آپ نے. ہم نے ایک جلسہ کرنا ہے, اور علی امین خان صاحب کی خواہش ہے کہ وہ اپنے ہوم ٹاؤن ڈیرہ اسماعیل خان میں کریں, اور یہ بہت بڑا جلسہ ہوگا, کیونکہ اس پہ ہم 1 سال کا جو عرصہ ہے 9 مئی کے نام پہ جو ہمارے ساتھ ہوا اور جو کچھ پاکستان نے دیکھا, وہ قوم کو اور کراؤڈ کو بتائیں گے. دوسری بات یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ آپ کے پاس راستہ کیا ہے, 2 الفاظوں میں عرض کروں, ہمارے پاس 2 راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ اسی عدلیہ سے امید لگائے رکھیں. 17 دنوں میں سائفر کے ٹرائل کنکلوڈ ہوئے, اور 1.5 مہینہ ہو گیا ہے, بحث ختم نہیں ہو رہی ہے. خان کے کیسز میں تاخیر جو ہیں وہ اب نارمل ہو گئی ہے, بہت ہی زیادہ طوالت اختیار کر گئی ہے. ہمیں ریموٹ سی ہماری توقعات ہیں کہ چونکہ کیسز کی جو نوعیت ہیں جن میں خان صاحب کو سزائیں دی گئی ہیں, اور جو سزا دلوانے کے چکر میں جو ٹرائل کو پامال کیا گیا اور قانونی تقاضوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا, وہ آج اپیل میں ہمیں فائدے دے رہی ہے. لیکن اس میں پرابلم پتہ کیا ہے مرمت صاحب, مسئلہ یہ کہ ہم سارے پاکستان کی سیاست بڑے عرصے سے دیکھتے ہیں. جب کسی کے اندر جانے کا وقت ہوتا نا, تو پھر کیس بڑا ہو یا چھوٹا ہو, وہ عدت کے جیسے 2 نمبر کیسز کو بھی فیصلے ہو جاتے ہیں. اور جب واپس آنے کی بات ہو تو میاں صاحب کو آپ نے دیکھا کس طرح انٹری انہوں نے کی, نادرا ایئرپورٹ پہ تھی, جلسہ کیا, 2 دنوں کے اندر فیصلے ہوئے. اور تو یہ پاکستان کی سیاست تو ایسی ہی ہوتی ہے. سو آپ کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ کیس کا میرٹ کیا ہے, کیس کے وہ آپ کو اینڈ آف دا ڈے میاں صاحب باہر گئے ڈیل کر کے. اب سوال آپ سے ہے, کیا آپ علیمہ خان صاحبہ نے 2 دن پہلے خان صاحب سے ملاقات کے بعد کہا کہ ڈیل کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے, آج خان صاحب نے کوئی بات کی ہے؟ بالکل بات کی ہے, اور خان صاحب نے, میں نے پہلی دفعہ کافی عرصے بعد انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ ہمیں سب کو کہا کہ کوئی ڈیل نہیں, کوئی مفاہمت نہیں. نمبر 1 ڈیل کی کوشش ہو رہی ہے لیکن نہیں ہوگی. نہیں, انہوں نے یہ کہا کہ قوم کو بتا دیں, ہم سب کو کہا, انہوں نے کہا قوم کو بتا دیں کہ میں جتنی جیل کاٹی ہوں اسے 2 اور 3 گنی زیادہ جیل کاٹنے کو تیار ہوں, لیکن میں نے کسی بھی طور پہ اپنے جو حقوق ہیں پاکستانیوں کے ان سے دستبردار ہو کے اپنی رہائی کے لیے یا اپنے وقتی مفاہمت یا وقتی فائدے کے لیے میں نے کوئی ڈیل نہیں کرنی ہے. انہوں نے کہا میں جیل کے لیے بالکل ڈٹرمنڈ. آفر کے حوالے سے ہم نے نہیں پوچھا, لیکن خان نے اپنے سب سے ضروری بات دیکھیں, خان نے خود بتایا کہ میں ڈیل نہیں کر رہا ہوں, اور انہوں نے کہا کہ یہ سب پوری قوم. آپ کو وہ بات سن کے کیا لگا کہ ڈیل؟ بڑے سخت الفاظ میں کہا, واشگاف الفاظ تھے, اور بڑے ہی فرم, یعنی ان کا لہجہ جو تھا نا وہ بالکل بتا رہا تھا کہ وہ کسی تئیں, اور ڈیل کس چیز پہ کریں گے, رہ کیا گیا ڈیل کے لیے. جو سزا دینی تھی وہ تو ہم جیل رہے ہیں, بھگت رہے ہیں, خواتین اندر ہیں, مینڈیٹ چوری کر لیا, ضمنی میں پھر چوری کر لیا, ریزرو سیٹیں چوری کر لی ہے, لیڈر جیل میں ہے, تو لہذا کس چیز کی ڈیل ہو سکتی ہے؟ irreparable لاس ہو چکا ہے نا. اب تو ہمیں اگر کچھ کشتیاں جل چکی ہیں, کچھ رہا ہی نہیں جس کا یہ ہمیں آفر کر سکیں کہ چلیں جی ہم آپ کو یہ دے سکتے ہیں. حکومت جو آفر کری اس کے بارے میں کوئی بات ہوئی ہے کہ حکومت کی طرف سے اب پچھلے 1 ہفتے میں بڑی لیول سے 6-7 اس طرح کی باتیں ہو چکی ہیں, جس میں شہباز شریف صاحب نے کل مفاہمت کی بات کی, رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ میاں صاحب عمران خان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, آج اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہی بات کی. ہر طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ مسائل حل کرنے کے لیے سیاستدانوں کو بیٹھنا پڑے گا. سیاستدانوں کے بس میں ہی نہیں ہے,
سمجھ گئے نا. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان ہے کہ جی وہ ان کی مہربانی ہے کہ جی وہ وزیر اعظم نہیں بن بیٹھے. گزارش یہ ہے کہ خود ان بیچاروں کو پتہ نہیں تھا کس نے کیا لگنا تھا. جو لگنے کے لیے آیا تھا وہ تنور پہ قیمتیں پوچھ رہے روٹی کی، جس نے وزیر اعظم بننا تھا اور جس کی 8 فروری تک جو ہے اشتہارات لگے ہوئے تھے کہ جناب وزیر اعظم. جب سے وہ لندن سے روانہ ہوا تھا 8 فروری کی شام تک تو وہ وزیر اعظم تھا، اچانک اگلے دن وہ نہیں رہا. اب جناب علی ادھر کہیں مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب لگے ہوئے ہیں کہ تنوروں پہ جاتے ہیں. وہ لندن سے تنوروں پہ روٹی کی قیمتیں پوچھنے کے لیے آیا تھا، وزیر اعظم بننے کے لیے آیا تھا. تو معاملات ان کے اپنے دسترس اور بس میں نہیں ہیں.